السلام علیکم۔ جولائی 2023 میں جہانگیر خان ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے اپنے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ کر لیا تو میں تعزیت کے لیے جہانگیر ترین کے ہاں گیا۔ تحریک انصاف سے ان کے سابقہ تعلق کی وجہ سے وہاں تعزیت کرنے والوں میں زیادہ لوگ وہی تھے جو تحریک انصاف میں تھے یا اسے چھوڑ چکے تھے۔ 9 مئی ہو چکا تھا۔ تحریک انصاف تنظیمی اعتبار سے ابتری میں تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ وہاں تعزیت کرنے والوں میں شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی بھی موجود تھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ ہی جگہ ملی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس تحریک انصاف کے ایک سابق صاحب آئے جو آج کل وفاقی وزیر ہیں۔ اس وقت تک وہ بھی تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے اور عمران خان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے تھے اکثر سننے والے اس کی تاب نہیں لا پاتے تھے۔ وہ زین قریشی کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئے اور سلام کر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر انہوں نے اپنا ایک ہاتھ زین کے دائیں گھٹنے پر رکھا اور سخت لہجے سے پوچھا، شاہ جی آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں؟ زین قریشی بولے، ہم تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ اس پر انہوں نے لہجے کو مزید سخت کرتے ہوئے کہا، اب آپ کے ساتھ جو ہوگا پھر اس کا شکوہ نہ کریے گا۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ آف دا ریکارڈ ہے۔ میں نے اقرار کر لیا، اس لیے اب ان کا نام نہیں لے رہا۔ میرے اقرار کے بعد وہ مزید کھل گئے۔ زین قریشی نے ان سے پوچھا، حالات جو بھی ہوں بے شک ہم ہار جائیں لیکن آپ ہمیں الیکشن سے تو نہیں روک سکتے، ہم سیاست کرتے رہیں گے۔ اس پر تحریک انصاف کے ان سابق صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور کہا، اب آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں کچھ میرے ملنے والے تھے، کچھ زین قریشی کے اور کچھ ان صاحب کے۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب مسکرا کر لوگوں سے مل رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر جو کچھ ان صاحب نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک نکلا۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد میں نے پہلی بار سخت لہجہ سنا تو اسے محض ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح 2023 کے آخری دنوں کی بات ہے، مجھے ایک سیاستدان نے بلایا اور پوچھا، تحریک انصاف والے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ پی ٹی آئی والے پاگل ہیں، یہ جتنے مرضی لوگ سڑکوں پر لے آئیں ان کا کچھ نہیں بننے والا۔ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ اب کچھ نہیں ہوگا۔ میں انہیں پرانا جانتا ہوں، انہوں نے بھی آف دا ریکارڈ کی شرط میں مجھے باندھ لیا تھا، البتہ میں ان کے لہجے کی سختی اور تلخی پر حیران تھا۔ اس کے چند دن بعد ہی قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن بروئے کار آیا، الیکشن ہوئے اور فارم 47 کے ذریعے جو لوگ جمع ہوئے ان کی حکومت بن گئی۔ ابتدا میں جو صرف ایک واقعہ لگتا تھا معمول ہو گیا۔ سرکار دربار میں رسوخ رکھنے والے سیاستدانوں اور دانشوروں نے ریاست کی تشدد پر اجارہ داری یعنی مونوپلی آف وائلنس کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ ایک بولا، حقوق نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ ایک نے تحقیر سے کہا، جس کا دل چاہتا ہے عدالت چلا جائے۔ قانون ایک حربے کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ جس نے آہ بھری اس پر نالش ٹھوک دی گئی، جس نے واہ واہ کو ہوشیار کیا وہ بار پا گیا، کامیاب ٹھہرا اور مصاحبوں میں شامل ہو گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف پر گولی چلی، گولیوں کو دلیل ثابت کیا گیا۔ کندھے اچکا کر دانشوروں نے کہا، یہ تو پھر ہوگا۔ مرید کے والا واقعہ ہوا تو ان غریبوں کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر جو کچھ ہوا غلط ہوا، مگر نتیجہ 28 پاکستانیوں کی موت کی صورت میں نکلا۔ یہ سب لوگ جن کے لہجے میں عمران خان کی حکومت چلے جانے کے بعد خدائی جھلکنے لگی ہے، آسمان سے ربط و ضبط رکھتے ہیں۔ اپنی تو خوف کے مارے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو دل اندیشہ سود و زیاں کے باعث سینے سے نکلا جاتا ہے۔ اس لیے میں صدق دل سے جان و آبرو کا طلبگار ہوں۔ میری گزشتہ گفتگو میں کچھ برا لگا ہو تو معافی، اور آئندہ جو کچھ عرض کرنے لگا ہوں اس میں کہیں حد کے قریب پھٹکوں تو پیش کی معافی۔ کچھ عرصے سے افغانستان کا معاملہ بھی ایسا الجھا ہے کہ مہاجرین کو زور زبردستی پاکستان سے نکال کر افغانستان بھیج دیا گیا۔ تورخم، چمن، انگور اڈا کی سرحدیں بند ہوئیں تو پاکستان کے کسانوں کا آلو اور کینو رول گئے۔ پشاور، مردان، کوئٹہ، کراچی، لاہور، حتیٰ کہ سرگودا اور ملتان کی منڈیوں سے افغانستان کے لیے سامان جانا بند ہو گیا۔ اگلے روز ایک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کے ذمہ دار سے بات ہوئی تو وہ رو ہی پڑے کہ افغانستان کی منڈی ان پر بند ہو چکی ہے۔
افغانستان سے معدنیات نکال کر کراچی سے باہر بھیجنے والی پاکستانی کمپنی کے مالکان میں سے ایک نے اپنا نقصان بتایا تو میں غریب اتنے بڑے عدد کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ افغانستان کا معاملہ کیوں الجھا؟ یقیناً یہ انہی کا قصور ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد غلطی کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بھی تسلیم کہ ہم جیسے جو افغانستان اور پاکستان کی تاریخ کو ملا کر پڑھتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ یہ مان لینے کے باوجود جو عرض کرتے ہیں وہ پاکستان کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اس پر اکابر نے حقارت بھرے لہجے میں کہنا شروع کر دیا، ان جیسے لوگوں کو افغانستان چلا جانا چاہیے۔ لہجے کی یہ حقارت سہما دینے کے لیے کافی ہے۔ اس پر دلیل بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ کون کون اور کب کب استعمال کرتا رہا ہے، مگر ہمت ہی نہیں پڑتی۔ یہ الفاظ اور یہ لہجہ پاکستان میں کبھی سنے نہیں گئے تھے۔ پہلے سوال ہم کرتے تھے، بڑے لوگ جواب دیتے تھے۔ اب چلن عجیب ہے کہ سوال کریں تو جواب میں ایک سوال منہ پر آن پڑتا ہے۔ اکابر پوچھتے ہیں، آپ کیا ایسا نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا آپ فلاں فلاں دہشت گردوں کی منت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تفتیش کے انداز میں کیے گئے یہ سوال سن کر ہی میرے جیسے کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایران کا معاملہ ہوا ہے۔ شیعہ علماء کی ایک ملاقات کی روداد اڑتی اڑتی سنی ہے۔ ایک فقرہ یہاں بھی روایت ہوا کہ فلاں فلاں قسم کے لوگ ایران چلے جائیں۔ اس بابت روایت میں کمی بیشی اس ملاقات میں موجود لوگوں کے سر ہے۔ البتہ پچھلے 3-3.5 سال میں اس طرح کے فقرے کانوں میں اتنی بار پڑ چکے ہیں کہ درایتاً یہ روایت بھی ثقہ معلوم ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں اکابر اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اس ملک کے لوگ اسے ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک 25 کروڑ لوگوں کی ماؤں کا جہیز ہے۔ انہی شیعہ سنی لوگوں کے باپوں کی محنت کی کمائی ہے۔ ماچس کی ڈبیا پر لگے محصول سے لے کر پیٹرول پر لگے ٹیکس تک لوگ بھرتے ہیں، تبھی اس ملک کا نظم چلتا ہے۔ اس ملک کے ہزاروں ارب روپے کے قرضے انہی لوگوں نے اور ان کے بچوں نے اتارنے ہیں۔ 25 کروڑ مجبور و مقہور اب رنجور بھی ہیں۔ بڑوں کے گھر تو دنیا کے ہر شہر میں ہوں گے، غریب کی جھونپڑی یہیں رہنی ہے۔ اس لیے حالات سے پریشان ہو کر کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ افغانستان اور ایران سے اس ملک کے لوگوں کے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ ان دونوں ملکوں میں کچھ ہوتا ہے تو لا محالہ پاکستان کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اکابر عقل کل ہیں۔ بے شک دنیا کا ہر علم ان کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ لا ریب ان کا فرمایا ہوا مستند ہے۔ خدا کے لیے مردودان حرم کی بھی سن لی جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلقت پاکستان کے اندیشے سچ ہوتے ہیں اور فیصلے بھی درست۔ ہو سکتا ہے آج کے اندیشے بھی غلط ہوں اور فیصلے بھی نہ مانے جا سکے، مگر یہ کیا کہ اب منہ پر تالے ڈال لیے جائیں۔ ایران کی آگ گھر تک پہنچنے کا دھڑکا ہو تو خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی آگ میں تو بھسم ہونے کا تجربہ ہو چکا ہے، اب پھر وہاں الاؤ بھڑکنے کے خوف سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے میں لوگ بات کریں تو انہیں سن لیا جائے۔ یہ جائز خوف اور جائز شکایات ہیں۔ حکم حاکم سر آنکھوں پر، لیکن افغانستان اور ایران اب کوئی کیا جائے کہ ملک جہیز میں لانے والی مائیں اور اس کو محنت سے بنانے والے باپ اسی مٹی میں ہیں۔ باقیوں نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، پھر انہی کی اولادوں نے ماؤں کے جہیز اور باپوں کے کمائے ہوئے ملک کو سنبھالنا ہے۔ بات کرنے کے اس طریقے پر غالب نے کہا تھا، ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ شکریہ۔